اور آج بھی بعض ہماری صفوں میں ایسے گھسے ہوئے ہیں، اپنوں میں جاتے ہیں، خدا جانے کیا کیا بکتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمدردیاں جیتنے کے لیے نہیں، ہم بھی اہل بیت کے محب ہیں۔ یہ منافقت کی سیاست بڑی پرانی ہے لوگوں، اور یہ یزیدی سیاست ہے، کہنے پر آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکتے نکال دیں گے، نکتہ چینیاں خطائیں نکال دیں گے، اور پھر انہی کے نام کے بینر لگا کے کہیں گے ہم تو ان کے محب بھی ہیں۔ جی دل پہ بڑا بوجھ ہے۔ میں مدینے سے پورا خاندان لے کر گئی تھی، میں اب اماں کو آگے کیا بتاؤں کہ میں خانوادہ کہاں چھوڑائی ہوں۔ مدینے سے 2 میل کے فاصلے پہ اہل بیت کا قافلہ رک کیا، پیغام مدینہ شہر میں پہنچا، حسین کی بہن سیدہ زینب چھوٹی چھوٹی معصوم شہزادیوں کو لے کر واپس آئی ہے۔ لوگوں مدینہ طیبہ میں مورخین کہتے ہیں یا قیامت کا منظر اس دن دیکھا تھا جب جسد رسول اٹھا تھا، جب آقا علیہ السلام کا وجود اقدس مدینہ طیبہ کی دھرتی سے اٹھا، یا مدینے میں اس دن قیامت کبریٰ دیکھی تھی، یا جب مدینے والوں کو نواسہ مصطفیٰ مدینے والوں نے جس محمد کے نواسے کو محمد کے کندھوں پہ سواری کرتے دیکھا، جب اس قبیلے کے 19 شہسواروں کی شہادت کی خبر سنی اور لٹے پٹے ہوئے قافلے کی حالت کی خبر سنی، تو مورخین کہتے ہیں یا اس دن مدینے میں قیامت کبریٰ برپا ہو گئی تھی، صغریٰ نہیں کبریٰ۔ پورا مدینہ نکل آیا، آؤ لوگوں مدینہ پورا رو رہا تھا۔ اہل بیت پیغمبر کا یہ قافلہ شہر مدینہ میں لوگوں کے جرمٹ میں داخل ہوا۔ اگر دمشق میں شادی آنے تھے تو پورا مدینہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، آہوں سے بھرا ہوا تھا، سسکیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر گھر ماتم گدا بک چکا تھا۔ کائنات نے بڑے بڑے منظر دیکھے، کائنات کو بڑے بڑے دکھ پہنچے، مگر شہر مدینہ میں در و دیوار بھی رو رہے تھے، گنبد خضرا کے در و دیوار بھی رو رہے تھے، مدینے میں زلزلے بپاتے، اور زارا کی شہزادی اپنی ماں کی قبر انور سے لپٹ کے زاروں قطار ہو گئی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى سورہ نمبر 42 اور آیت کا نمبر 23، اس کا ایک درمیانی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ مضمون آیت نمبر 20 سے در حقیقت شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ۔ جو بندہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے اگر طلبگار آخرت کا بن جائے اور دنیا میں رہ کر کھیتی آخرت کی اگانا شروع کر دے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کی کھیتی، اس کا مطلوب، اس کا مقصود اسے کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں۔ اسے پھر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ملتا۔ دنیا سے لے کر برزخ، برزخ سے لے کر آخرت تک ہر مقام پر اللہ کریم اسے نزد لہو فی حرثہ، اس کی اس کھیتی کو، اس کی فصل کو، اس کے ثمر کو ہمیشہ بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے فرمایا کہ من کان یرید حرث الدنیا، جو بندہ، جس کا ارادہ، جس کی سوچ اور جس کی خواہش صرف دنیا کمانا ہو، دنیا کا طلبگار ہو، تو نؤتی منہا، اللہ فرماتا ہے میں محروم اسے بھی نہیں رکھتا، اسے دنیا دیتا ہوں۔ جو اللہ سے صرف دنیا مانگے، اللہ کریم کی ذات اسے دنیا دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ایک چیز بیان کر دی جو بڑی لائق توجہ ہے، فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، جس نے ہم سے دنیا مانگی اسے ہم صرف دنیا کا سودا دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، کہ آخرت میں ہمارے یہاں اب اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں ہے۔
یہ سارے احباب کے لیے جملہ قابل توجہ ہے۔ دنیا دار کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا دار کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی اللہ نصیب فرمائے گا، اور تھوڑی نہیں عطا فرمائے گا، جتنی آخرت بندہ اپنے ظرف کے مطابق اللہ سے مانگے گا، اللہ نے کہا نزد لہو فی حرثہ، میں اس کے مانگنے اور اس کی طلب سے کئی گنا زیادہ اسے آخرت عطا فرماؤں گا۔ یہ مضمون چلتا گیا اور چلتے چلتے ایک مقام پر آ گیا آیت نمبر 23 میں، دنیا آخرت کی یہ ساری باتیں کر کے رب العالمین نے فرمایا محبوب اب ایسا کر، قل، میں نے جو باتیں کہنی تھی کہہ دیں، اب تو اپنی زبان اقدس سے ایک بات انہیں سمجھا دے، اپنے غلاموں کو بتا دے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، اس امت کو بتا دے کہ میں تمہارا نبی تم سے کسی طرح کی اجرت کا طالب نہیں ہوں، مجھے تم سے کسی طرح کی کوئی اجرت، کوئی اجر نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے جو میرے قرابت داروں میں چند مخصوص شخصیات ہیں ان کے ساتھ تم نے ایک دنیا میں رہ کر ریلیشن قائم کرنا ہے، ایک تعلق قائم کرنا ہے، اور وہ تعلق کیسا ہو؟ فرمایا مودۃ فی القربى، ان میرے قرابت داروں کے ساتھ تم نے مودت کا تعلق، ایمان کے اندر ایک شے ہے جس کو مودت کہتے ہیں، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ فرمایا وہ ایمان کی ایک حقیقت ہے جو مودت کی صورت میں اس امت کو دی گئی ہے۔ فرمایا پھر میری قرابت داروں میں سے، میرے آل پاک میں سے ان ہستیوں سے جن کا میں کہوں گا اے محبوب نے بتا دے، ان سے پھر عام لوگوں ماں باپ کی طرح کا ریلیشن نہیں رکھنا، ان کے ساتھ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں جیسا ریلیشن نہیں رکھنا، ان سے علماء، زعماء، خطباء، فضلاء، پیران کرام جیسا ریلیشن نہیں رکھنا، ان سے پھر جو ریلیشن رکھنا ہے اس کو نام دیا مودہ۔ اور میں پھر ان کے ساتھ آپ نے اپنا قلبی تعلق درجہ مودت پہ استوار کرنا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بندہ اس نیکی کو کما لے گا، نزد لہو، وہ جو جس کھیتی کو بڑھانے کی بات کی تھی اللہ تب اس کو بڑھائے گا، یعنی آخرت میں اللہ جو نیکیوں کی صورت میں جس نے آخرت کمائی ہوگی اور اللہ نے وعدہ کیا وہ میں بڑھاؤں گا۔ پر میں محبوب نے بتا دے ایک شرط ہے، میں نے وعدہ کیا ہے میں بڑھاؤں گا، مگر جو در فاطمہ، در زہرا اور در حیدر کرار اور در حسنین سے ہو کے آئے گا اس کے لیے اللہ کے خزانوں کی کمی نہیں، خزانے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اس کے لیے کوئی کمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں رہے گی۔ یہ قرآن مجید نے ایک حکم دیا۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے بے پناہ حکم ہمیں دیے ہیں، کم از کم 2000 احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان میں سے اکثر احکام اللہ نے ہمیں دیے، لیکن ان کے ساتھ یہ لفظ قل نہیں لگایا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ قل کا معنی ہے اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں۔ اب مجھے بتائیں جن آیتوں سے پہلے اللہ نے لفظ قل نہیں لگایا، کیا حضور علیہ السلام نے ہمیں وہ نہیں بتائیں؟ جن کا عقیدہ ہے بتائیں گے، وہ ایک دفعہ ذرا اپنی پاکیزہ زبان سے کہہ دے بتائی ہیں، تاکہ گواہی ہو جائے رسالت مآب کی کہ حضور نے کوئی بات بتانے میں کمی نہیں چھوڑی۔ اچھا اب میرا ایک سوال ہے، کیا اس امت سے، انسانیت سے بات کرنے کے لیے، اپنا حکم دینے کے لیے اللہ نے جبرائیل، وحی اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اختیار کیا؟ نوجوانوں مجھے بتاؤ، کیا جبرائیل امین، وحی خدا اور حضور نبی کریم علیہ السلام، یہ جو ایک ریلیشن ہے کہ وحی بصورت قرآن، بصورت وحی جبرائیل نے لانی ہے، حضور پر لانی ہے، حضور نے انسانیت کو بتانی ہے کہ اللہ نے اس سے ہٹ کر ہم تک کوئی ایک بھی حکم پہنچانے کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا ہے؟ یہ آپ سب کا ایمان ہے نا کہ یہی واحد راستہ ہے۔ تو جب راستہ ہی ایک ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی قل؟ محبوب آپ ان سے کہہ دیں، اللہ نہ بھی کہے تو حضور کے پاس جو بھی حکم آتا تھا
میرے آقا صادق اور امین ہیں، جیسا حکم آتا ہے حضور ویسے ہی امت تک پہنچا دیتے ہیں، اور جبرائیل کے لانے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ سارے فرشتوں کا نام لیتے ہیں۔ اب حضرت اسرائیل کو کبھی کسی نے امین کہا؟ کیا وہ بے ایمان امین نہیں ہے؟ بولیے جی، امین وہ بھی ہے مگر کہتا کوئی نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کبھی کسی نے امین کہا؟ دیگر فرشتے ہیں، حضرت رفتامائیل، حضرت بابائیل، حضرت کاکائیل، خدا جانے کون کون سے فرشتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کسی نے امین کا لفظ استعمال؟ مگر جبرائیل کا جیسے ہی نام آتا ہے، پورا نام کیسے لیتے ہیں؟ جبرائیل امین، جبریل امین۔ جبریل کو امین کس نے بنایا؟ اللہ کی وحی محمد الرسول اللہ تک جیسے اللہ سے ریسیو کی ویسے محبوب علیہ السلام تک پہنچا دی۔ اس پہنچانے پر لوگوں جبریل فرشتوں میں ممتاز ہو کر جبریل امین بن گیا۔ تو امانت اللہ کی انسانیت تک پہنچنے میں نہ جبریل نے کوتاہی اور کمی کی، نہ لوگوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک ایک لفظ بھی پہنچانے میں کمی نہیں چھوڑی۔ تو اب سوال تو بنتا ہے بھائی کہ اللہ تو ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، پورے قرآن میں 90 سے زیادہ مقامات پہ یہ حکم موجود ہے، مگر میں نے پورے قرآن کو لوگوں اسٹڈی کیا، کسی ایک مقام پر میرے خالق نے نہیں کہا قل اقیم الصلاۃ، محبوب تو کہہ دے نماز پڑھیں۔ اللہ نے خود ہی کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، قل نہیں لگایا، حکم پہنچ گیا، امت نماز پڑھ رہی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے حکم کی باری آئی کہ قرآن مجید میں 32 مقامات پہ زکوٰۃ کا حکم آیا، کسی ایک مقام پہ بھی خالق نے نہیں کہا قل آتوا الزکاۃ، محبوب تو انہیں کہہ دے کہ یہ زکوٰۃ دیا کریں، لیکن حضور نے منوعن حکم پہنچا دیا۔ لوگوں روزے کا حکم قرآن میں آیا، سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے ڈائریکٹ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قل کا لفظ شروع میں نہیں لگایا، تو کیا روزے کا حکم ہم تک نہیں پہنچا؟ پہنچا ہے۔ حج کا حکم آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کوئی قل کا لفظ لگا ہوا ہے؟ بولیں جی، نہیں لگا ہوا۔ اللہ حاضل کے اس پورے قرآن کو پڑھیں، سینکڑوں احکامات قرآن مجید کے ایسے ہیں لوگوں جن سے پہلے اللہ نے لفظ قل نہیں لگایا، وہ سارے حکم بھی ہم تک پہنچ گئے۔ اور کیا ان سارے احکام کو امت مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ جو بول رہے ہیں وہ تو مان رہے ہیں، جو چپ بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس کی ہم تو ہر کتاب کو مانتے ہیں بھائی۔ قرآن حضور پہ نازل ہوئی، مگر جس جس نبی پہ جو کچھ نازل ہوا، یہ اتنی اچھی امت ہے یہ سبھی کو مانتی ہے، تو قرآن کے ہر حکم کو کیوں نہیں مانے گی؟ اب سوال پھر پیدا ہو گیا، اتنے اہم احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مگر لفظ قل موجود نہیں ہے۔ اب اللہ نے اپنی توحید کا حکم نازل کیا، میرے ساتھ رہنا ذرا جی، چلتے چلے جانا۔ اللہ نے کون سا حکم نازل کیا؟ توحید کا۔ سورہ اخلاص میں کس طرح آغاز کیا ذرا پڑھ کے بتائیے آپ، کیا معنی ہے؟ حبیب آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، یا اللہ تو ایک ہے خود ہی کہہ دیتا، واللہ احد، قل کیوں لگایا؟ اپنی توحید کا قل کیوں ہم سے کروایا؟ محبوب سے کیوں کہا؟ نماز اگر قل کہے بغیر ہم تک آ سکتی ہے، روزہ قل کہے بغیر ہم تک آ سکتا ہے، حج زکوٰۃ کا حکم قل کہے بغیر ہم تک آ سکتا ہے، تو بھائی توحید کا حکم بھی قل کے بغیر ہم تک آ سکتا تھا نا، تو قل لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قل لگانے اور نہ لگانے میں کوئی تو حکمت ہے نا جی، کوئی تو راز پوشیدہ ہے۔ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام استاذ مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی، میں ان میں سے کوئی بھی نہیں بیان کر رہا، وہ آپ نے سنی ہوئی ہیں، آپ نے بہت سی حکمتیں بیان کی قل لگانے کی، مگر میں آج جو آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی یونیک بات ہے، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور صرف علم میں نہیں، آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ آؤ دوستان محترم، اب میں آپ کو راز بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن میں حکم دو طرح کے ہو گئے، ایک وہ حکم
جن سے پہلے قل نہیں آیا، ایک وہ حکم جس سے پہلے قل آیا ہے۔ ساری زندگی کل کرنے والوں کو مسئلہ سمجھانا آسان نہیں ہے، کل کرنے نہیں، کل کھانے والوں کو۔ ہم ساری زندگی کل کھاتے ہیں، تو اب کل کھانے والوں کو قرآن کا کل سمجھانا مشکل بات ہے نا، کیونکہ ان کی توجہ ابھی بھی کھانے کی طرف ہے۔ اور کلو بھی کہتے کھانے کو عربی زبان میں، لیکن وہ کیاف کے ساتھ ہے، یہ موٹے کاف کے ساتھ ہے۔ قل، آؤ میرے احباب گرامی قدر، اب ذرا پہلے ہم ان آیات پہ جاتے ہیں، ان احکام پہ جاتے ہیں جن سے پہلے اللہ نے قل نہیں لگایا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ سے کچھ میں جواب مزید آپ کو ساتھ چلانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، نماز کا حکم آ گیا، سارے بندے مانتے ہیں نا نماز پڑھنی چاہیے، کوئی امت میں منکر تو نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی بھی حکم آ جائے نا، اس کے ساتھ قل لگا ہوا ہو یا نہ ہو، اس کو ماننا ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہوتا ہے۔ انکار بندہ اللہ کے کسی حکم کا، بولیں ایک دفعہ جی، نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات جب اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، اور مسلمان کوئی بھی کسی مسلک اور فرقے اور کسی عقیدے کا ہو، اللہ کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرے گا، دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا۔ یہ ایک اصول متفقہ ہو گیا، قل والے احکام کے لیے بھی اور بغیر قل والے احکام کے بھی۔ مگر آؤ لوگوں، پھر قل لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آؤ دوستان محترم توجہ رکھنا، حکم نماز قرآن میں 92 93 یا 94 دفعہ ہے، کسی ایک مقام پہ قل نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اللہ نے حکم کیوں دیا کہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ بھئی اللہ نے، میں پھر پوچھتا ہوں، حکم کیوں دیا نماز کا؟ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا میرا سوال، یہ سارے پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو وہ بھی مسجدیں دیکھی ہیں، امام گھڑی دیکھتا ٹائم ہو گیا، بندہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں آیا۔ اپنی پڑھو جی، یہ حال ہے ہماری مساجد کا لوگوں۔ لیکن قرآن میں اللہ نے 90 سے زیادہ بار کہا نماز پڑھو، امت نہیں پڑھتی ہے نماز، اور خصوصاً پاکستانی قوم تو بالکل ہی تھوڑی پڑھتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کا حکم ہے، انکار کوئی بھی نہیں کرتا، ساری زندگی جس نے نماز نہیں پڑھی اس سے بھی پوچھیں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، وہ بھی کہے گا جی پڑھنی چاہیے۔ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ جی پڑھی نہیں جاتی، جی پڑھی، یہ حقیقت ہے، پڑھی نہیں جاتی، بھاری لگتی ہے نماز، مشکل ہوتی ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کی پڑھ لیتے ہیں ہفتے بعد، چلو ساریاں حاضریاں کٹیاں لگ جان گی۔ کچھ نے ایسے مفتی تلاش کر، انہوں نے کہا بھئی رمضان آئے گا، 27ویں رات آئے گی، قضائے عمر ہی پڑھنا، 2 نفل پڑھنا ساری عمر کی ہو جائیں گی، کہتے ہیں شارٹ کٹ، سیدھا راتوں رات امیر بن جاؤ تاکہ ساری نہ پڑھنی پڑے۔ مگر اے امت مصطفیٰ، ہر بندہ یہ کہتا ساری پڑھنی چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن پڑھتا کوئی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیں، کائنات میں کسی مسلک کا عقیدہ ہو، کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہو، جو نماز پڑھنے نہیں آئے گا وہ مسلمان نہیں، کافر ہو جائے گا؟ نہیں، کوئی فتویٰ ساری کائنات میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، پڑھنی چاہیے۔ جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، جو انکار نہ کرے مگر پڑھے بھی نہ، وہ کافر نہیں، وہ صرف گناہگار ہوگا۔ بولیے کیا ہوگا؟ تو گناہگار کافر تو نہیں ہوتا نا، گناہگار بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اور ہم ہیں لوگوں، ایک اصول اور اسٹیبلش ہو گیا قرآن مجید سے، کہ جن احکامات سے پہلے لفظ قل نہیں لگا ہوا، جیسے رمضان کے روزے سے پہلے قل نہیں، حکم سے پہلے ساری امت روزے نہیں رکھتی، مگر کافر کوئی نہیں ہوتا، صرف گنہگار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سارے نہیں دیتے، جو دیتا ہے وہ بھی پوری کوئی نہیں دیتا، پھر بھی کافر کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے بیسیوں پہ حج فرض ہوگا، مگر وہ کہیں گے نہیں جی ساڑھے سے کوئی نہیں فرض، حج نہیں کریں گے، کافر نہیں ہوں گے، صرف گنہگار ہوں گے۔ مگر اے امت مصطفیٰ، آؤ، ایک اصول تو میں آپ کو سمجھا چکا کہ قرآن مجید کے جس حکم سے پہلے لفظ قل نہیں ہے، توجہ میری طرف، لفظ قل نہیں ہے، اس پہ عمل کرو اجر ملے گا، نہ کرو، عمل نہ کرو، مانو ضرور، کیونکہ نہ مانو گے کافر ہو جاؤ گے۔ مان کے جس نے عمل نہیں کیا وہ کافر نہیں، صرف گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، برا آدمی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، لیکن کافر پھر بھی
نہیں ہوگا۔ آؤ لوگو، اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں دروازے پر ان آیتوں کی جن سے پہلے اللہ نے لفظ قل لگایا ہے۔ آؤ اب پھر سورۃ اخلاص پر آ جاؤ، آیت توحید ہے۔ اللہ کہہ رہا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ انہیں کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ بولیں جی وہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ بندہ جو 24 گھنٹے میں لوگوں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکا، بھول گیا نماز پڑھنا، وقت گزر گیا، یاد نہیں رہا اسے، کاروبار کرتے ہوئے، دفتر کا کام کرتے ہوئے، اگر وہی بندہ لوگوں جو 24 گھنٹے میں صرف 5 ٹائم میں سے نماز بھول گیا، اگر وہ 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے اگر یہ بھول جائے کہ اللہ ایک نہیں ہے، بولو مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ آؤ قرآن سے کو رسول پتا چل گیا جس آیت سے پہلے لفظ سے قل لگا ہوا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اگر بندہ اسے بھول جائے، اس سے آنکھیں ہٹا لے، اسی ایک لمحے میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جن سے پہلے قل نہیں ہے، ساری زندگی بھی نہ پڑے، کافر اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی تھی۔ میں اگر کسی بندے کا ٹیسٹ لوں وہ بتا سکتا ہے مجھے کہ جن آیتوں سے پہلے اللہ نے قل نہیں لگایا، ماننا تو سب کو ضروری ہے، مگر اس پہ عمل نہ کیا جائے تو کوئی کافر بولیں جی کافر۔ لیکن جن آیتوں سے پہلے قل لگ گیا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر اسے بندہ بھول گیا تو کیا ہو جائے گا؟ سارے بولو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ آؤ لوگو، میں نے قرآن آپ کو سارے احکامات کے حوالے سے یہ 2 قانون سمجھا دیے۔ اب آ جائیں سورہ شورى آیت نمبر 23 کے اس حصے پر۔ اللہ نے کہا میرے محبوب اب میں نے قرآن میں ذکر تیری آل کا کرنا ہے، تیرے گھر والوں کا کرنا ہے، تیرے قرابت داروں کا کرنا ہے۔ محبوب میں پہلے لفظ قل لگاتا ہوں۔ مولا تو نے نماز سے پہلے قل نہیں لگایا، روزے سے پہلے نہیں لگایا، حج زکوٰۃ کے حکم سے پہلے نہیں لگایا، محبوب کی آل کا ذکر کرتے ہوئے، محبوب کے خانوادے کا ذکر کرتے ہوئے پہلے لفظ قل کیوں لگا رہا ہے؟ کہا محبوب اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں نے نماز سے پہلے قل نہیں لگایا، یہ کوئی نہیں پڑھتے، میں نے روزے سے پہلے قل نہیں لگایا، یہ مرضی سے رکھتے ہیں، میں نے حج کے حکم سے پہلے قل نہیں لگایا، یہ حج کرنے بھی کوئی نہیں جاتے، فرض کا فرض رہتا ہے باقی۔ اے محبوب اگر میں نے تیری آل کی مودت کے ذکر سے پہلے قل نہ لگایا تو یہ کہیں گے جیسے نماز نہیں پڑھتے گنہگار ہی ہوں گے، حضور کی آل سے مودت نہ کی تو گنہگار ہوں گے۔ کون سا فرق پڑے گا؟ گنہگار بھی جہنم سے ہو کے بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، گھر تو مل جائے گا۔ بے شک حسنین اگر جنت کے سردار ہیں تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا نہیں محبوب، حسنین کو میں نے جنتوں کا، جوانوں کا سردار ایسے ہی نہیں بنایا جو جب تک دنیا میں رہ کے حسنین کا دروازہ نہیں پکڑے گا، ان کی محبت سے دل کو نہیں بسائے گا، اس کے لیے جنت حرام کر دوں گا، اسے میں ایمان والا نہیں بے ایمان کافر ہو کے ماروں گا۔ اب لوگوں اب سنو، فرمایا قل، محبوب میں نے قل لگا دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے انہیں کہا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ماں پہ انہوں نے احسان ہو ہی نہیں سکتا جی۔ مولوی صاحب تقریر کر کے کہتے ہیں جی ماں پیو جیو جی خدمت اپنی اولاد دی کر دے، ایو جی اولاد خدمت کر ہی نہیں سکتی جی، جب کر نہیں سکتی تو احسان ہو نہیں سکتا۔ امت کے مولوی کو پتا چل گیا، اللہ کو نہیں پتا چلا؟ اس نے قرآن میں 4 مقام پہ کہا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کرو؟ اللہ 4 مقام پہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی کہہ رہا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بھی کہہ رہا ہے، اللہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں بھی کہہ رہا ہے والدین سے احسان کرو، اور ہم کہتے ہیں کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ قل نہیں لگا ہوا۔ یہ قل نہ لگے تو چھوٹ مل جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے۔ لیکن لوگوں اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو اپنے خاندان کے نہیں بنتے، اپنے ماں باپ کے نہیں بنتے، بتا قل اگر نہ لگاؤں یہ تیرے خاندان کے کیسے بنیں گے؟ یہ تیرے گھر والوں کے کیسے بنیں گے؟ اگر میں اپنی توحید سے پہلے قل لگا دوں، کوئی مومن ایک لمحے کے لیے
میری توحید کا انکار نہ کر سکے، اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے۔ میرے کسی حکم سے انکار کی گنجائش تو نہ تھی، لیکن نمازوں میں امت نے فرار اختیار کیا، روزوں میں امت نے فرار اختیار کیا، حج زکات میں امت نے راہ فرار اختیار کی۔ انکار کی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے فرار کی گنجائش نکال لی۔ یہ جانتے تھے ہم کافر نہیں ہوں گے، اس لیے فراری بن گئے۔ اے میرے محبوب، تیری آل سے مودت کا حکم دے رہا ہوں، پہلے کل لگا کر، ارے کسی حکم سے انکار تو ممکن نہیں تھا، مگر تیری آل کے دروازے سے فرار ہونے کا راستہ بھی رب بند کر رہا ہے۔ تیری آل کے دروازے اور دہلیز سے ایک لمحے کے لیے بھی فرار ہونے کا دروازہ اور راستہ بھی اللہ بند کر رہا ہے۔ جس طرح ایک لمحے کے لیے لوگوں اگر اللہ کی توحید کے دروازے سے ہٹتا ہے تو مومن نہیں کافر بن جاتا ہے۔ فرمایا اہل بیت کی مودت کے دروازے سے ایک لمحے کے لیے بھی جو بندہ ہٹے گا، اس کے وجود سے ایمان کا پرندہ اسی لمحے اڑ جائے گا، ایمان اس لمحے اندر سے چلا جائے گا، اور ایمان اندر سے نکل جائے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان تو نہیں بچتا نا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت کا حکم سمجھ میں آ گیا، کل لگانے کی حکمت سمجھ میں آ گئی۔ کل بتا رہا ہے اہل بیت رسول کے ساتھ جب تک کوئی شخص اپنا رشتہ مودت اختیار نہیں کرے گا وہ مومن بن ہی۔ اب سوال دوسرا آ گیا کہ رشتہ اختیار کرنا ہے اہل بیت سے مودت کا، بولیے کون سا؟ تو مودت جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیسے مودت کریں گے؟ کیونکہ ترجمے میں مترجمین نے مودت کا معنی لکھا ہے محبت، اور یہ محبت جو ہے نا یہ خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو اگر محبت ہی کروانی تھی آل رسول سے، قرابت داران رسول سے، تو اللہ محبت کا لفظ استعمال کر دیتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ کہہ سکتا تھا نا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن اللہ نے لفظ محبت استعمال۔ اب جیسے وہاں کل کی حکمت تھی، یہاں محبت کا لفظ ہٹا کے مودت کا لفظ استعمال کیا، کوئی تو حکمت ہوگی نا بھائی، کوئی تو حکمت۔ اس کو حکمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ گرامی نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہے، یقیناً کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھتا ہوگا۔ آج کل ہر شخص اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، اور زیادہ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے سائنس پڑھی جائے۔ بچہ بھلے نالائق بھی ہو نا، ماسٹر جی انہیں سائنس ہی پڑھنی ہے، وہ کہیں جی یہ نہیں پڑھ سکتا، اسی دوسرے سکول ہی داخل کرا دوں گے، پڑھانا ہے تو سائنس ہی پڑھانی ہے، آرٹس اسی نہیں پڑھانی جی، سب یہی کہتے ہیں نا۔ آؤ دوستان محترم، اتنی عقل سمجھ بوجھ تو آپ کو ہے، لیکن سائنس پڑھ کے کیا ہمارے بچے سائنسدان بن رہے ہیں؟ سائنسدان بن جاتے تو آج لوڈ شیڈنگ ہوتی، آج مسئلے ہوتے۔ یہی تو رولا ہے نا، یہاں نہ مذہب سے ہی پڑھایا گیا نہ سائنس سے ہی پڑھائی گئی، ہر طرف ہی رولے ہیں۔ امت جتنی بھی ہے نا، جب تک سیرت رسول کو نہ مانے، سیرت رسول کو نہ پڑھے، سیرت رسول اس کی گھٹی میں نہ ڈلے، حضور کا اسوہ نہیں پتہ چل سکتا، اور اسوہ پتہ نہ چلے تو بندے کا ایمان کمال پہ جا نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن ہماری درس نظامی دیکھ لیں پوری، اس میں سیرت رسول کا ایک بھی سبجیکٹ نہیں ہے۔ 10 سال علماء بنتے ہوئے لوگ درس نظامی پڑھتے ہیں، مگر 10 سال کے پورے سلیبس میں حضرت جی ایک بھی کتاب سیرت رسول کی بطور سلیبس شامل نہیں ہے۔ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جب بچہ ہمارا سائنس پڑھنے جاتا ہے تو سائنس اور آرٹس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف ایک ہوتا ہے، سائنس میں پریکٹیکل ہوتے ہیں، آرٹس کے اندر پریکٹیکل۔ سائنس میں کیا ہوتے ہیں جی؟ پریکٹیکل۔ تو جس بچے کو پریکٹیکل اچھے کرنے آ جائیں اس کو سائنس بھی اچھی آ جاتی ہے۔ آؤ دوستان محترم، آج ہم محرم کے اسٹیج پہ بیٹھ کے تھوڑی سی اس سائنس کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور پریکٹیکل ایک آپ کو کرواتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل آپ نے زندگی میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ بھی کر سکتا ہے، تاکہ آپ کو مودت سمجھ میں آ جائے۔ کیا سمجھ میں آ جائے؟ مودت سمجھانی ہے ایک پریکٹیکل کے ذریعے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کچھوے کہاں رہتے ہیں؟ پانی میں رہتے ہیں۔ مگرمچھ کہاں رہتے ہیں؟ اگر آپ کسی بھی پانی سے، سمندر کا ہو یا دریا کا ہو، جہاں کچھوا رہتا ہو، کچھوے کو وہاں سے نکال کے گھر لے آئیں، کچھوا مر جائے گا؟ کچھوا ساری زندگی پانی میں رہتا ہے، اور پانی میں رہنا اس کا شوق ہے،
کسی پانی سے نکل کے گھروں میں نہیں آتا، جیسے سے رات کو آ کے آپ کی فصلیں کھا جاتی ہے، کبھی کچھوے نے آگے کھائیں، خوراک بھی پانی کے اندر سے لے گا، باہر درختوں پہ چڑھ کے ان کے پتے نہیں کھاتا، اس کا شوق ہے، پانی اس کا محبوب ہے، وہ اپنے محبوب کی سنگت میں رہتا ہے، جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ اس کو وہاں سے الگ کر لیں پانی سے تو کچھوا مرتا نہیں ہے، کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا، کوئی روڈ بھی بلاک نہیں کرتا، کوئی کسی کو چک بھی نہیں مارتا۔ کیوں؟ وہ کہتا چلو بھائی آپ نہیں رہنے دیتے تو اڈی مرضی بکر لو، گزارا کر لوں گے۔ پتہ چلا محبت میں اگر کسی کو محبوب سے جدا بھی کر دیں تو گزارا ہو جاتا، بولے نا جی گزارا ہو جاتا۔ آپ مگرمچھ کو نکال کے اپنے گھر لے آئیں، مگرمچھ کیا کہے گا میں نے واپس دریا میں جانا ہے، وہ کہے گا چلو تسی باہر نکلو میں تھوڑے گھر رہوں گا۔ مگرمچھ آپ کو رہنے دے گا پھر گھر میں؟ آپ کو کہے گا آپ دریا میں چلے جائیں، میں ادھر رہوں گا ذرا۔ یہ تجربے میں کبھی مگرمچھ پکڑنے کی غلطی کچھوے پہ ہی تجربہ کرنا۔ آؤ میرے احباب گرامی، آپ نے دریا سے کچھوا نکالا، وہ نہیں مرا، پہاڑ کی چوٹی بھی رکھا وہاں پہ بھی زندہ رہا، مگرمچھ نکالا، آپ بکر کے صحراؤں میں، تھل کے صحراؤں میں لے آئے، اس نے کوئی نہیں کہا میں نے سمندر میں جانا ہے، رہنا شروع کر دیا، ساری زندگی مینڈک پانی میں رہا، آپ نے باہر نکالا، آپ اسے نخلستان میں لے جائیں، صحرا میں لے جائیں، میدان میں لے جائیں، جہاں چھوڑیں وہیں رہنا شروع کر دے گا، وہیں جینا شروع کر دے گا۔ پتہ چلا محبت میں محبوب سے جدا ہو کے جینا بھی ممکن ہوتا ہے، گزارا بھی ممکن ہوتا ہے، رہنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اسی پانی سے لوگوں آپ مچھلی کو نکالیں، مچھلی تڑپنا شروع کر دیتی ہے، دھڑکنا شروع کر دیتی ہے، وہ احتجاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ مچھلی سے سوال کریں آپا جی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا بھائی کچھوا نکالا، اس نے احتجاج نہیں کیا، آپ کا چاچا مگرمچھ نکالا، اس نے شور نہیں مچایا، آپ کا رشتہ دار مینڈک نکالا، اس نے رہنا شروع کر دیا۔ باہر تو اوپن ایٹماسفیئر میں آکسیجن 21% پائی جاتی ہے، آکسیجن زیادہ ہے، آکسیجن میں سانس اچھی لی جاتی ہے۔ آئیں مچھلی صاحبہ گھر میں رہتے ہیں، لوگوں میں بتا میرے سوال کا جواب دو، مچھلی آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے؟ میدان میں رہتی ہے، جنگل میں رہتی ہے، فصلوں میں رہتی ہے، بٹیر چھپ کے رہتے ہیں، مچھلیاں چھپ کے کیوں نہیں رہتی؟ آپ مچھلی سے سوال کریں بھئی باقی سارے ان کی بھی حیات آپ ہی تھی، پانی میں پیدا ہوئے، پانی میں پلے، پانی میں بڑے ہوئے، ہم نے نکالا، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اے مچھلی تو احتجاج کیوں کرتی ہے؟ مچھلی سوال کرنے والے سائنسدان کو جواب دیتی ہے او مجھے پانی سے نکالنے والے، تو نے مجھے مینڈک جیسا سمجھا، تو نے مجھے سانپ جیسا سمجھا، تو نے مجھے مگرمچھ جیسا سمجھا، تو نے میرا پانی سے تعلق کچھوے کی طرح سمجھا۔ مچھلی بتا تیرے اور ان کے تعلق میں فرق کیا ہے؟ ہر کائنات کی مچھلی جواب دیتی ہے ان کا تعلق پانی سے محبت والا ہے، محبوب چھن گیا، زندہ رہنا ممکن ہے، گزارا ہو جائے گا۔ میرا پانی سے تعلق محبت والا نہیں مودت والا ہے، اور مودت والا جب محبوب سے جسم میں جدا ہوتا ہے وہ محبوب کی صحبت کے بغیر ساتھ لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ محبت میں گزارے محبوبوں کے بغیر ہو جاتے ہیں، اہل مودت کے گزارے اپنے محبوبوں کے بغیر کبھی نہیں ہوا کرتے۔ کیا یہ تجربہ سب کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اب آ جائیں قرآن پہ، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اللہ نے کہا بندے جیسے مچھلی کی حیات پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، بندہ مومن کی حیات اہل بیت کی مودت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر بندہ مومن کی ایمان کی حیات، کس کی حیات؟ ایمان۔ یہ جملہ یاد رکھنا، مچھلی کی تو ظاہری سانس والی حیات ختم ہوتی ہے، اور بندہ مومن جب اہل بیت رسول کی مودت سے نکلتا ہے اس کی ایمانی حیات مر جاتی ہے۔ اور لوگوں جس کی ایمان کی زندگی مر جائے وہ مومن نہیں کچھ اور بن جاتا ہے، مومن نہیں کچھ اور بن جاتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے اسٹیبلش ہو گئی کہ ایمان بچانے کے لیے در زہرا پہ جانا ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ بولیے جی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آؤ دوستان محترم، جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی
تو میں یہاں آپ کی تربیت کے لیے ایک نقطہ اور قرآن مجید سے رکھ کے پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ مودت کا لفظ قرآن حکیم میں ایک مقام اور پر بھی آیا ہے، اور وہ بھی ایک حکم ہے، اور یہ آپ سب کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج جس بندے سے پوچھیں بھائی جان گھریلو زندگی کیسی گزر رہی ہے، وہ کہتا توبہ توبہ توبہ، شادی نہ کرے ہو۔ اس پہ گانے بنے ہوئے، شادی نہ کرنا پچھتاؤ گے۔ کسی خاتون سے پوچھ لیں جس کی 30 سال 25 سال شادی کو عمر ہو گئی ہو، سنا ہے آپ کا شوہر کہتی ہے توبہ توبہ توبہ، جدو اس گھر ماں پیو دے گھر سے بڑی سکھی سے اتنا شادی کر کے فلانے ٹیم گانے کے تو ساری عمر جناب مصیبت، اے مصیبت میرے پلے میرے ماں پیو بات تھی ہے۔ خواتین یہ کہتی ہیں یہ نہیں کہتی، اور شوہر ساری زندگی ان کے جناب سارے نخرے برداشت کرے، 20 سال کے بعد ان کو ایک کپڑوں کا جوڑا نہ لے کے دے، وہ تھی ساری زندگی تیرے گھر سن لبیا ہی کی۔ آؤ لوگوں اب مودت کا لفظ سمجھنا، ایک قرآن مجید میں مودت کا حکم آیا، حضور کی قرابت داروں سے مودت کرنا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اب میں دوسرا حکم بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری مجلس سے کچھ ہماری گھریلو زندگی کے بھی فوائد ہمیں مل جائیں۔ میں قرآن کی اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں، مودت کا دوسرا حکم، اور یہ سورہ روم ہے قرآن مجید کا، سورہ روم، یہ سورہ نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا جوڑے کہاں بنتے ہیں، آسمانوں پر، یہی کہتے ہیں نا، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی نشانی اور اس کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ خود اپنے دست قدرت سے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بناتا ہے، ہر نوجوان کے لیے اس کی بیگم بناتا ہے، ہر بیگم کے لیے اس کا شوہر بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ قرآن مجید کے اگلے لفظ قابل توجہ ہیں، اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ جس جس کو بیگم ملتی چلے جائے اس کو سکون کا سارا سامان بھی ملتا چلا جائے، اس کو سکون کا سارا سامان مل جائے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بنایا، کیا؟ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہر شوہر اپنی بیوی سے کیا کرے؟ مودت، ہر بیگم اپنے شوہر سے کیا کرے؟ مودت، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا تعلق بنائیں۔ دو لفظ قرآن مجید استعمال کیے، ایک میاں بیوی کا ریلیشن بیسڈ اپان مودت ہونا چاہیے اور دوسرا بیسڈ اپان رحمت ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں ساری زندگی ہمیں علماء نے مودت اور رحمت کا جب بھی ذکر آیا قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، امت صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ رحمت کا تعلق رکھے، شاید کسی اور کے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی مودت کی بات آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمیشہ یہ آیت سنائی گئی، لیکن اسی قرآن مجید میں اللہ نے رحمت اور مودت دونوں جمع کر کے ہمارے گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی، ماں اور باپ کی زندگی کو مثال ہی بنا کر ہر گھر کو اللہ پاک نے اسی دنیا میں جنتی گھر بنانے کے لیے کہا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت بھرا تعلق بنا لیں گے، دنیا میں رب ان کے گھروں کو جنتی گھر بنا دے گا، جنتی گھر بنا دے گا۔ لیکن ہماری توجہ اس سمت میں نہیں گئی، تو آج کی اس مجلس میں یہ پیغام بھی لے کے جائیں کہ گھروں میں جب جائیں تو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ پہلے قرآن مجید کا ریلیشن، قرآن مجید کی یہ خوبصورت پیغام کو اپنے پلے باندھ لیں، پھر کبھی گلہ زمانے کا نہیں کرنا۔ اور آپ لوگوں اب اس آیت کی طرف واپس، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور کے قرابت داروں سے کرنی ہے مودت۔ احباب اب ہم اس مرحلے میں آ گئے ہیں جس مرحلے کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی۔ کربلا کے میدان میں کس کی آل تھی؟ حسین کس کا نواسا تھا؟ زینب کس کی نواسی تھی؟ علی اکبر علی اصغر کس خانوادے کے بچے تھے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے۔ اب ذرا رکنا، جب یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی نا کہ حضور کی قرابت داروں سے مودت کرنا، حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے دروازے پر آ گئے، صحابہ کے مجمع میں حضور علیہ السلام سے سوال کیا من قرابتک،
ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودہ، حضور یہ بتائیے اس آیت میں اللہ نے جو مودت ہم پر آپ کے قرابت داروں کی واجب کی ہے، لازم کی ہے، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ حضور اپنی رسالت آپ کی زبان سے ہمیں بتا دیں۔ اور لوگوں میرے محبوب نے ابن عباس کے سوال پہ جسداً جواب دیا، فوراً جواب دیا، فرمایا علی و فاطمۃ وابناہما، محمد کے رشتہ دار تو بہت سارے ہیں، قرابت دار تو بہت سے ہیں، مگر جن کی مودت میری امت پر قیامت تک کے لیے اللہ نے واجب قرار دی ہے، فرمایا اس میں سے ایک ہستی کا نام مولا مشکل کشا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، دوسری سیدہ زہرا بتول ہیں، اور تیسرا اور چوتھا ان کے دو شہزادے حسن اور حسین ہیں۔ ان چار کی مودت کو اللہ کریم نے قرآن مجید کے ذریعے ہر کلمہ پڑھنے والے پہ واجب قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ آؤ میرے دوستو، امت پر جن چار ہستیوں کا مودت والا تعلق قرآن نے لازم قرار دیا تھا، ان میں سے کربلا کے میدان میں چلیں تو مجھے بتائیں حضرت امام حسین علیہ السلام کیا ان چار میں شامل تھے یا نہیں؟ کافروں نے آپ کو شہید کیا روم کے کافروں نے شہید کیا؟ جو شہید کرنے والے تھے وہ کلمہ کس کا پڑھتے تھے؟ وہ بھی کلمہ وہی پڑھتے تھے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ وہ نماز کون سی پڑھتے تھے؟ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ وہ اذانیں کون سی دیتے تھے؟ جو میں اور آپ دیتے ہیں۔ تو فرق کیا تھا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، قرآن حفظ کیا، تلاوت کی، سارے کام کیے، لیکن لوگوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انہیں حضور کے ان قرابت داروں کی مودت نصیب نہیں ہوئی، ان قرابت داروں کی مودت نصیب نہیں ہوئی۔ اور جب قرابت داروں کی مودت نصیب نہ ہو تو پھر جس گلی میں سید رہتا رہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی ادب نہیں ہوتا، کوئی حیا نہیں ہوتا، کیونکہ حیا تب آئے گا جب اس آل کی پہلے سینے میں مودت کا چراغ جلے گا۔ اور لوگوں پھر سننا، جب مودت سے وہ دور ہوئے تو پھر کتنا بندہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے کہ جب حسین علیہ السلام تو دنیا سے شہید ہو گئے، خانوادہ شہید ہو گیا، اور یہ قافلہ کربلا سے چل کے کوفہ کے میدانوں سے گھوم کر، بازاروں سے گھوم کے جب دمشق میں دربار یزید میں پہنچتا ہے تو اس پہنچنے سے پہلے جب دمشق کے بازاروں سے گزر رہا تھا یہ قافلہ، سننا دوستان محترم کہ مودت والے اور بغیر مودت والے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر مودت آ جائے پھر بندے کی نیت و سوچ کیا ہوتی ہے، اور اگر جس کو مودت نصیب نہ ہوئی پھر اس کا عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ قافلہ لٹا پھوٹا کربلا سے پابند سلاسل کر کے، زنجیریں پہنا کے اہل بیت رسول کی شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو لوگوں جب دمشق کے بازار سے گزارا جا رہا تھا، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی شام میں تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ قافلہ ایک بازار سے گزر رہا تھا، چھتوں پہ دنیا عطرت پیغمبر کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حضور کی عفت ماں بیٹیوں کو تماشا بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ اچانک گزرتے ہوئے قافلے پر جہاں چھتوں سے لوگ ان پہ کوئی نعرے لگا رہا، کوئی تالیاں بجا رہا، کوئی شادیانے بجا رہا، ایک چھت کے پاس سے قافلہ گزرتا ہے، چھت پہ کھڑی ایک خاتون اپنے شوہر کو کہتی ہے یہ کوئی قیدی لگتا ہے جا رہے ہیں، آپ نیچے اتر کے جائیں، ان قیدیوں سے پوچھیں ان کی اگر کوئی شے ضرورت ہو تو میں انہیں دے دوں۔ اس کا شوہر نیچے جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین سے پوچھتا ہے میری گھر والی کہہ رہی ہے یہ کوئی لوٹا پٹا قافلہ کوئی قیدی آئے ہیں، ان سے پوچھیں ان کی کوئی ضرورت ہے کہ میں ان کی ضرورت پوری کر دوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں اپنی پھپھو حضرت زینب کی طرف دیکھا، کہا پھپھو جان اس شہر میں جہاں سارے شادیانے بجا رہے ہیں کوئی ہمارا حال بھی پوچھنے والا ہے، کسی نے ہمارا درد پوچھا ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اچھا اگر کوئی ایسا شخص ہے تو جائیں اس کو گھر والوں کو کہہ دیں کہ زہرا یہ نہیں پتا کہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، نبی کے گھر کی عفت مآب شہزادیاں ہیں۔ کہا بس ہم بے کس راہرو آئے ہیں، لوٹے پوٹے ہوئے ہیں،
ہمیں کچھ چادریں چاہیے تاکہ جن سے ہم اپنے سر اچھے طریقے سے ڈھانپ لیں، ہو سکے تو کچھ تھوڑا پانی ہمیں پلا دے، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، ہو سکے تو کچھ کھجوریں مل جائیں تھوڑا کھانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے منہ میں کھجوریں ہی ڈال دیں۔ آپ لوگوں وہ شخص واپس گیا، اس نے گھر والی کو بتایا، اس کی گھر والی نے پانی بھی بھجوا دیا، چادریں بھی بھجوا دی، کھجوریں بھی بھجوا دی۔ یہ ساری چیزیں جب اس قافلے کے قیدیوں کے پاس آتی ہیں، اور قافلے کے قیدی کوئی عام قیدی تو تھے نہیں کہ وہ بغیر کسی کے احسان کا شکریہ ادا کریں، آگے بڑھ جائیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، کلیجہ تھام کے سننا، جب وہ کھجوریں سیدوں کے منہ تک گئی، جب پانی کے گھونٹ ان کے منہ سے اندر گئے، سیدہ زینب نے کہا اس دمشق کے بازار میں اس گھر میں رہنے والی وہ خاتون جس نے ہمیں یہ اتنی قیمتی چیزیں جو ہماری ضرورت تھی اس وقت ہمیں مہیا کی ہیں، میں چاہتی ہوں اس سے میری ملاقات کروا دی جائے۔ اس خاتون کو پیغام ملا، لوگوں وہ گھر کے دروازے سے باہر نکل کے سیدہ بطول زہرا کی شہزادی سیدہ زینب کے سامنے حاضر ہو کے کہنے لگی، قیدیو میں نے پانی پلایا، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ سیدہ زینب کہنے لگی، جس شہر میں پورا شہر اے ہماری بہن تماشا دیکھنے والا ہے، تو نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا، پانی بھیجا، کھجوریں بھیجی، ہمیں اپنا سر چھپانے کے لیے چادریں دی، اے خاتون یہ بتا میں تیرے احسان کا بدلہ تجھے کیا دوں؟ وہ خاتون حیران ہو گئی، یہ کیسے قیدی ہیں جو کسی بندے کا احسان بھی نہیں رکھتے؟ اس نے کہا بی بی احسان کی کیا بات ہے، مجھے تو اپنی کسی مالکن کی وصیت تھی کہ اگر تمہاری گلی سے کبھی قیدی گزرے تو ان قیدیوں سے ضرور پوچھنا ان کی ضرورت کیا ہے، اور اگر وہ کوئی ضرورت بتائیں تو پوری کر دینا۔ میں تو اپنی بچپن نوجوانی کے زمانے کی ایک مالکن کی وصیت کے مطابق آپ کو قیدی سمجھ کے یہ چیزیں دی ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ سیدہ زہرا کی شہزادی لوگ حضرت زینب پوچھنے لگی، اے دمشق کے بازار میں رہنے والی بہن یہ بتا وہ اتنی نیک تیری مالکن کون تھی؟ لوگوں وہ خاتون جیسے مالکن کا لفظ آیا اس کی آنکھیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا میں اپنی بچپن جوانی میں مدینہ میں رہتی تھی، شادی کے بعد دمشق میں آئی ہوں، اور جب مدینہ میں میرا بچپن گزرا تو میں محمد رسول اللہ کے گھر کی ادنا سی نوکرانی تھی، اور میرے نبی کی شہزادی ایک سیدہ بطول زہرا تھی۔ ان کی جب شادی ہوئی تو آقا حضور نے مجھے کہا تھا کہ بی بی آپ بھی چلی جا، میری زہرا کی بھی ضرورت ہو نوکرانی بن کر ان کے گھر میں رہنا۔ تو میں کچھ عرصہ سیدہ زہرا کی کنیز بن کر ان کے در کی گدا گر رہی ہوں، ان کی نوکری کرتی رہی، اور جب میری شادی کا وقت قریب ہوا تو سیدہ بطول زہرا نے جب مجھے اپنے گھر سے رخصت کیا تو آخری وصیت اور نصیحت یہ کی تھی کہ بی بی تو دمشق میں شادی کے بعد چلی جائے گی، اگر زندگی میں تیرے گھر کی گلی سے کوئی قافلہ قیدیوں کا گزرا تو ان قیدیوں سے ان کی ضرورت کا ضرور پوچھنا۔ آج میری زندگی میں وہ لمحہ آیا، آپ قیدی بن کر آئے، مجھے میری سیدہ زہرا شہزادی یہ کائنات کی نصیحت یاد آ گئی، میں نے ان کی نصیحت پوری کی۔ لوگوں سیدہ زینب نے جب اپنی اماں سیدہ زہرا کی بات سنی آنکھیں بھر آئیں، پوچھنے لگی زہرا کے گھر میں تو رہتی تھی وہاں کوئی اور بھی ہوتا تھا؟ وہ خاتون کہنے لگی ہاں سیدہ، اس گھر میں زہرا کے آنگن میں 2 چھوٹے چھوٹے پھول حسن و حسین ہوتے تھے، ایک میری مالکن سیدہ بطول زہرا کی شہزادی زینب بھی ہوا کرتی تھی، اور میں نے سنا ہے حسن مجتبی بھی وصال فرما گئے ہیں، اور سیدہ زہرا بھی دنیا سے پردہ فرما گئی ہے، مگر میں نے سنا ہے ان کا شہزادہ حسین بھی زندہ ہے، اور اس کی شہزادی وہ معصوم زینب وہ بھی زندہ ہے۔ اگر آپ میرے احسان کا بدلہ دینا چاہتی ہیں تو اے بی بی بس میرے حق میں ایک دعا کر دیں،
میرے حق میں ایک دعا کر دے۔ سیدہ بطول زہرا کی شہزادی سیدہ زینب نے پوچھا بہن کون سی دعا کروانی ہے مجھے بتا، میں بھی کر دیتی ہوں۔ لوگوں دمشق کے بازار میں رہنے والی وہ خاتون بطول زہرا کی شہزادی کو بس عام قیدی سمجھ کے کہنے لگی بس میری اس خدمت کا اجر اور بدلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ مجھے موت سے پہلے ایک دفعہ اس میری مالک سیدہ زہرا کے شہزادے امام حسن کی زیارت کروا دے اور اس کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مجھے دیکھنا نصیب فرما۔ بکر کی سرزمین کے غیور مسلمانوں یہ بات سننے کی دیر تھی، ایک سیدہ زینب کے حلق سے نکلی، کہنے لگی بیوی تیری مراد تو پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کیسے پوری ہو گئی؟ کہا یہ دیکھ اس نیزے کی انگلی پہ لٹکا ہوا سر کسی اور کا نہیں، اسی بطول زہرا کے شہزادے حسین کا سر ہے، اور تو جس بی بی سے جس قیدی سے بات کر رہی ہے یہ کوئی اور نہیں، اسی بطول زہرا کی شہزادی سیدہ زینب ہے۔ لوگوں خاتون کی چیخیں نکل گئی، جنہیں ابھی تک قیدی سمجھ رہی ہوں وہ تو ساری کائنات کے مالک ہے۔ ساری کائنات میں دسترخوانوں پر رزق جن کی وجہ سے آتا ہے یہ وہ حسن و حسین ہے۔ لوگوں اس دمشق کی خاتون کی آنکھیں بھی گئی، سیدہ بطول زہرا کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی سیدہ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو قیدی کہہ کے مخاطب کیا، اللہ کی عزت کی قسم آپ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں۔ لوگوں یہ قافلہ آگے جب یزید لعین کے دربار میں پہنچتا ہے، سیدنا امام عالی مقام کا سر انور یزید کے سامنے ایک تشت میں رکھا جاتا ہے، اور میرے نبی کے گھرانے کی عفت مآب شہزادیاں لوگوں ایک کونے میں سگڑ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یزید لوگوں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے امام عالی مقام کی 6 سال کی شہزادی ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ لوگوں شہزادی اپنی پھوپھو اماں سے لپٹ جاتی ہے، جواب نہیں دیتی۔ پاس کھڑا ہوا کوئی شخص کہتا ہے، کوئی سادات کی اسی گھرانے سے کوئی شخص کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ وہ لانتی غصے میں کہتا ہے کیا اس کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ وہ پھر پوچھتا ہے سیدہ سکینہ لوگوں پھر اپنی پھپھو اماں کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، جواب نہیں دیتی۔ ظالم تیسری بار غضبناک لہجے میں پوچھتا ہے بچی میں پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ آؤ لوگوں سیدہ سکینہ اپنی پھپھو سے لپٹ کے رونے کی کوشش کرتی ہے، رو نہیں سکتی۔ سیدہ زینب کی آواز بلند ہوتی ہے، کہتی ہیں بدبخت اس بچی کو کیوں ڈانٹتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہے ظالم تو نے ان کے گلے میں جو رسے ڈلوائے ہوئے ہیں وہ رسہ اتنا سخت ہے کہ حسین کی بیٹی بول نہیں سکتی۔ بیٹیوں سے پیار کرنے والوں، بیٹیوں سے کھیلنے والوں، حسین کی بیٹی کا غم سنو، گلے میں رسہ اتنا سخت ہے بولا نہیں جا رہا۔ یزید اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے سکینہ کے گلے کا رسہ ڈھیلا کرو یہ بول سکے۔ یزیدی سپاہی آگے بڑھتا ہے، لوگوں میرے حسین کی معصوم بیٹی چھلانگ مار کے اپنے بھائی سجاد زین العابدین کی گود میں جا پہنچتی ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے بدبخت
یہ حسین کی بیٹی ہے، اس کے گلے پر کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگنے دے گی، یہ غیرت مند گھرانے کی غیرت مند بیٹی ہے۔ یزید نے یہ سنا تو سجاد زین العابدین سے کہنے لگا اچھا آپ ہی اس کے گلے کا رسا ڈھیلا کر دیں۔ لوگوں میرے امام سجاد زین العابدین نے سیدہ سکینہ کے گلے کا رسا ڈھیلا کیا۔ ابھی دربار لگا ہوا ہے، میرے حسین کی ایک اور صاحبزادی ہے، حضرت فاطمہ ان کا نام ہے، وہ بھی پیچھے بیٹھی ہیں۔ اچانک ایک قافلہ شام کی طرف سے کچھ سفیروں کا آتا ہے، شام کے دہی علاقوں سے، اور اس میں ایک شخص وہ دیکھتا ہے کوئی قیدی آئے ہوئے ہیں، زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کی نظر نفت ماں بیٹیوں کی طرف جاتی ہے، اس میں حسین کی شہزادی حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ یزید کو کہتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ باغی تھے ہمارے، ہم نے ان کی بغاوت کچل دی اور انہیں گرفتار بن کے میرے دربار میں لایا گیا ہے۔ اس نے سمجھا کیسر روم کی طرف سے بہت بڑی بغاوتیں ہوتی رہتی تھی، شاید کوئی بغاوت وہاں پر ہوئی ہے جو کچل دی گئی ہے، تو شاید یہ سفیر یہ کیسر روم کے دربار کی کوئی بیٹیاں ہیں جو قیدی بنا کے لائی گئی ہیں۔ اس نے میرے حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا، دیکھ کے یزید کو کہنے لگا اچھا یہ تو پھر قیدی ہے نا، ان کو تو کنیزیں بنا کے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو یہ جو بیٹی ہے نا اسے کنیز بنا کے مجھے دے دو۔ اور میرے لوگوں میرے حسین کی شہزادی نے جب بات سنی پھپھو کے ساتھ لپٹ کے رو پڑی کہ پھپھو اماں ہم زہرا کی شہزادیوں پہ یہ وقت بھی آنا تھا، اب ہمیں کنیز بھی بنایا جائے گا، اب ہمیں نوکرانیاں بھی بنایا جائے گا۔ سیدہ زینب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا وہ لمحہ نہیں آئے گا، جب تک تیری پھوپھو زندہ ہے وہ لمحہ نہیں آئے گا۔ سیدہ زینب لوگ اس وقت دربار یزید میں کھڑی ہوئی اور میرے حسین کی بہن نے وہ تاریخی خطبہ دیا، جس خطبے کو تاریخ کی ہر مورخ نے رقم کیا اپنی کتابوں کے اندر۔ سیدہ زینب کہنے لگی او پلید و لامتی، مجھے پتا اذانوں کے اندر اشہد ان محمد جس محمد کی گواہی دیتا ہے بتا وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ بتا جب اللہ کی نماز پڑھتے ہو یزیدیوں بتاؤ اس میں جب اللہ اور رسول کی تشہد کے بعد جب درود پڑھتے ہو تو درود میں تیرے نانے کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے یا محمد کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے؟ کس کا درود پڑھتے ہیں؟ سیدہ زینب علی کی شہزادی لوگوں خطبہ دے رہی ہے اور علی کی شہزادی کا خطبہ دیکھ کر یزیدیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علی کی بیٹی بولتی جا رہی ہے، اس کی ہیبت سے یزیدی سپاہی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، دربار کا ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آؤ لوگوں، جب یزید نے دیکھا کہ ماحول میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا وہ کھڑا ہو گیا دربار میں، اس نے سیدہ زینب سے کہا آپ چپ کریں بی بی، یہ بتا آج تیرے بھائی کا سر نیزے پہ لٹکا کے میرے دربار میں آنا، تمہارا قیدی بنا کر میرے دربار میں آنا، بتا یہ منظر کیسا لگا تجھے؟ یہ منظر کیسا لگا؟ لوگوں سیدہ زینب نے اس وقت کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یزید ہم آل محمد کے لیے کوئی منظر بڑا نہیں ہے، ہم دنیا میں اپنے آپ کو نہیں نانا کی امت کا ایمان بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنا آنے کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ میں تجھ سے ایک سوال کرتی ہوں تو بھی میرے سوال کا جواب دے۔ یزید متوجہ ہوا حسین کی بہن کیا کہنے جا رہی ہے۔ لوگوں سیدہ زینب کی بہادری کے قصے آپ نے بڑے سنے ہوں گے مگر یہ تاریخی جملہ سیدہ زینب کو سننا، آپ فرمانے لگی یزید یہ تیرے چھوٹے سے دربار کا منظر کیا ہے؟ بتا جب محشر کے میدان میں آدم سے لے کر امام محمد مہدی تک ساری کائنات کھڑی ہوگی، اس وقت جب ہم محمد مصطفیٰ کی شہزادیاں اپنی اپا سیدہ بطول زہرا کے دامن میں لپٹی ہوئی آئے گی، بتاؤ وہ منظر کیسا لگے گا؟
بتاؤ وہ منظر کیسا لگے گا؟ آؤ لوگوں، یزید نے سوچا اگر علی کی بیٹی مزید بولی تو کہیں بغاوت نہ کھڑی ہو جائے۔ اس نے کہا میں دربار برخاست کرتا ہوں، ہمارا جمعہ پڑھنے کا وقت ہو گیا، چلو مسجد چلتے ہیں۔ وہ سارے درباریوں کو لے کے مسجد میں آ گیا۔ اب وہی سپاہی، وہی شامی جو تھوڑی دیر پہلے ہمدردیاں جن کی یزید کے ساتھ تھیں، سیدہ زینب کے خطبے کی برکت لوگوں سننا، علی کی بیٹی کی زبان کی طہارت دیکھنا۔ وہ سپاہی یزید کو کہنے لگے جمعہ پڑھائے گا کون؟ یزید نے کہا آپ بتاؤ کون؟ انہوں نے کہا ہمارا دل کرتا ہے اگر زین العابدین شہزادہ حسین کا ہے تو جمعہ کیوں نہ اسی کے پیچھے پڑھی۔ آؤ لوگوں، یزید نے اب سارا ماحول بدلنے کے لیے کہ کہیں یہیں سے بغاوت نہ کھڑی ہو جائے، اس نے امام سجاد زین العابدین کو تاریخ طبری نے لکھا ہے، اس نے کہا حضرت آپ ممبر پہ چلے جائیں، میرے حسین کا بیمار شہزادہ، اور آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ لوگوں، سیدہ بطول زہرا کے شہزادے کا شہزادہ دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر آیا، خطبہ شروع کیا جمعے کا۔ علی کے شہزادے کی زبان اللہ اکبر۔ جب اہل دمشق نے خطبہ علی کے شہزادے کا سنا تو وہ یزید کو جو گور گور کے دیکھنا شروع ہو گئے کہ اتنا ظلم کیا اس نے۔ آپ نے کربلا کی کہانی خطبے میں بیان کر دی کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی ہے، ہم یہاں کس طرح پہنچے ہیں۔ جب بڑھتے بڑھتے ایک ایسا منظر آیا جہاں یزید نے دیکھا شاید آج دمشق والوں کو جمعہ بھول نہ جائے، کہیں ان کے ڈنڈے سوٹے میری طرف نہ آ جائیں۔ یزید نے مؤذن کو کہا زین العابدین کا خطبہ پتہ نہیں کب پورا ہوگا، اٹھو تم اذان شروع کرو۔ آؤ لوگوں، خطبہ جمعے کا جاری ہے، مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ اذان شروع، امام زین العابدین خاموش ہو کے منبر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کی صدا لوگوں نے سن لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بھی لوگوں نے سن لی۔ اور جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ جملہ لوگوں مؤذن کا بلند ہوا۔ سجاد زین العابدین نے ہاتھ یوں کر کے کہا مؤذن چپ کر، مجھے ان لوگوں سے سوال کرنے دو اور اس یزید سے سوال کرنے دے۔ مؤذن رکا، سجاد زین العابدین نے کہا یزید میری طرف دیکھ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا، تیرے مؤذن نے ابھی رب کی اذان میں جس محمد کی رسالت کی گواہی دی، بتا وہ تیرا نانا ہے یا ہمارا نانا ہے؟ آؤ لوگوں، اب یزید کانپنا شروع ہو گیا۔ اذان مکمل ہوئی، نماز سجاد زین العابدین نے پڑھائی، نماز ہو گئی۔ یزید کو اب ہمت نہ ہوئی کہ کوئی بات، کوئی خطبہ دے۔ اب اس نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے انہیں کہنے لگا حالات سارے آپ نے دیکھ لیے کیا بن گئے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا دوبارہ دربار لگائیں، اور دربار لگا کر خولہ اور شمر کو ڈانٹ ڈپٹ کریں کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا حسین کو سر کاٹ کے لے آئیں، تم حسین کو میرے پاس لے آتے تو شاید بہتر نتیجہ نکلتا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ ماحول پیدا کرو تاکہ ہمدردیاں لو، ہمدردیاں۔ اور آج بھی بعض ہماری صفوں میں ایسے گھسے ہوئے ہیں، اپنوں میں جاتے ہیں خدا جانے کیا کیا بکتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ہمدردیاں جیتنے کے لیے، نہیں ہم بھی اہل بیت کے محب ہیں۔ یہ منافقت کی سیاست بڑی پرانی ہے لوگوں، اور یہ یزیدی سیاست ہے۔ کہنے پر آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکتے نکال دیں گے، نکتہ چینیاں، خطائیں نکال دیں گے، اور پھر انہی کے نام کے بینر لگا کے کہیں گے ہم تو ان کے محب بھی ہیں جی۔ وہ بینر لگ گئے، وہاں پر میٹنگ ہو گئی، اور اس میٹنگ کے ذریعے سے ماحول بدلا تاکہ دمشق اور شام میں بغاوت نہ جنم لے۔ جب ماحول بدل گیا، اس نے سب کو کہا کہ ان شہزادیوں کو، اس شہزادے حسین کو بند کر دو اندر، یہ لوگوں کے سامنے نہ جائیں۔ دوبارہ میٹنگ کی، اب کیا کریں؟ اب اس کے ساتھیوں نے کہا خبر مدینے تو پہنچ ہی جائے گی، مکے تو پہنچ جائے گی۔ اگر مکے اور مدینے حجاز تک یہ خبر پہنچ گئی کہ تو نے یہ سلوک کیا، اگر حجاز والے اٹھ کھڑے ہوئے تو یزید تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے جتنا جلدی ہو اس قافلے کو واپس مدینے پہنچا دے۔ آپ لوگوں کو فیصلہ ہو گیا، اور وہ نعمان بن بشیر محب رسول جسے کوفہ کی گورنری سے معطل کیا گیا تھا، اس کو حکم دیا گیا
کہ اہل بیت رسول کا یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق سے واپس مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچا دیا جائے۔ آو احباب گرامی قدر، یہ قافلہ چلا، جب جانے لگے نا تو حضرت امام زین العابدین نے یزید سے کہا، یزید ہمارا جب مال لوٹا گیا تھا، کربلا میں خیمے لوٹے گئے تھے، تو تیرے سپاہیوں نے ہماری کچھ چیزیں لوٹ لی تھی، وہ ہمیں واپس کر دی جائے۔ اس نے پوچھا لوٹا ہوا سامان تو کبھی قیدیوں کا واپس نہیں ہوتا۔ امام سجاد زین العابدین نے کہا ہمیں باقی کسی سامان سے غرض نہیں ہے، مگر کچھ نشانیاں ہیں ہماری اماں زہرا کی۔ اماں زہرا نے میری پھپھو کا کوئی کپڑے بنائے تھے، میرے بابا کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سیے تھے، کوئی ان عفت ماں بیٹیوں کی چادریں سیدہ زینب کی ہاتھ کی، سیدہ زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی، اور ایک میری پھپھو جی کے گلے کا گلو بند تھا، وہ میری دادی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ بس ہم تو وہ اپنی دادی سیدہ زہرا کی وہ خوبصورت امانتیں واپس لینا چاہتے ہیں، بس وہ ہمارے حوالے کر دو، باقی ہمیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے، ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ آؤ لوگو، قافلہ چل پڑا واپس مدینے کی طرف۔ آؤ شہر مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی قافلہ روک دیا جائے، دل پہ بڑا بوجھ ہے، میں مدینے سے پورا خاندان لے کر گئی تھی، میں اب اماں کو آگے کیا بتاؤں کہ میں خانوادہ کہاں چھوڑائی ہوں۔ لوگوں، مدینے سے 2 میل کے فاصلے پہ اہل بیت کا قافلہ رک گیا۔ پیغام مدینہ شہر میں پہنچا، حسین کی بہن سیدہ زینب چھوٹی چھوٹی معصوم شہزادیوں کو لے کر واپس آئی ہے۔ لوگوں، مدینہ طیبہ میں مورخین کہتے ہیں یا قیامت کا منظر اس دن دیکھا تھا جب جسد رسول اٹھا تھا، جب آقا علیہ السلام کا وجود اقدس مدینہ طیبہ کی دھرتی سے اٹھا، یا مدینے میں اس دن قیامت کبریٰ دیکھی تھی، یا جب مدینے والوں کو نواسہ مصطفیٰ مدینے والوں نے جس محمد کے نواسے کو محمد کے کندھوں پہ سواری کرتے دیکھا، جب اس قبیلے کے 19 شہسواروں کی شہادت کی خبر سنی اور لوٹے پٹے ہوئے قافلے کی حالت کی خبر سنی، تو وہ مورخین کہتے ہیں یا اس دن مدینے میں قیامت کبریٰ برپا ہو گئی تھی، صغریٰ نہیں کبریٰ، پورا مدینہ نکل آیا۔ آؤ لوگوں، مدینہ پورا رو رہا تھا۔ اہل بیت پیغمبر کا یہ قافلہ شہر مدینہ میں لوگوں کے جرمٹ میں داخل ہوا۔ اگر دمشق میں شادی آنے تھے تو پورا مدینہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، آہوں سے بھرا ہوا تھا، سسکیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر گھر ماتم گدا مک چکا تھا۔ میرے نبی کی، میرے سارا کی لوٹی پٹی آل شہر مدینہ میں داخل ہوئی۔ سیدہ زینب لوگوں سینہ جنت البقیع میں اپنی اماں سیدہ خاتون جنت سیدہ زہرا بطول کے درے گوربار پہ حاضر ہوئی، اور میرے کربلا کی، میرے شاہ سوارے کربلا امام عالی مقام کی بہن لوگوں، جس کا دامن صبر کربلا میں نہ ٹوٹا، دمشق کے بازاروں میں نہ ٹوٹا، یزید کے دربار میں جس حسین کی بہن کا صبر کا پیمانہ نہ ٹوٹا، وہ میرے حسین کی بہن اور محمد کی ماں لوگوں جب اپنی اماں سیدہ بطول زہرا کی قبر سے لپٹی تو اب صبر کا دامن میں دکھیاری آ گئی۔ اماں کی قبر سے لپٹ کے رو کے شہزادی کہنے لگی اماں تیرے شہر سے پورا خاندان سلام لے کے جانے والی زینب تیرے حسین اور تیرے حسین کے بچوں کو نانا کے دین میں لٹا کے اکیلی آئی ہے۔
کائنات نے بڑے بڑے منظر دیکھے، کائنات کو بڑے بڑے دکھ پہنچے، مگر شہر مدینہ میں در و دیوار بھی رو رہے تھے، گنبد خضرا کے در و دیوار بھی رو رہے تھے، مدینے میں زلزلے بپاتے اور زہرا کی شہزادی اپنی ماں کی قبر انور سے لپٹ کے زہروں قطار رو رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، اجرکم من اللہ۔ لوگوں، شہزادی جب اپنے دل کا سارا حال اماں کو سنا چکی، اٹھی اپنی ماں کی قبر سے اور شہزادی جانب نے رخ کیا، ساری کائنات کے والی مگین گنبد خضرا کی چوکھٹ کی طرف۔ لوگوں، شہزادی کے قدم ڈگمگا دیے، گرتی ہے، حسین کی بہن اٹھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، بوجھل قدموں کے ساتھ، پھٹے کلیجے کے ساتھ میرے حسین کی بہن لوگوں گنبد خضرا میں قبر رسول پر آتی ہے۔ لوگوں، مدینے والے کہتے ہیں، ابن عساکر نے لکھا، کبھی کسی نے زندگی میں شہر مدینہ میں اتنی بڑی چیخ و پکار نہ سنی تھی جب سیدہ زینب مگین گنبد خضرا کی قبر انور میں پہنچی۔ اس وقت سارا شہر مدینہ بے حال ہو چکا تھا، لگتا تھا اللہ کی عدالت شروع ہونے والی ہے۔ مکین گنبد خضرا قبر انور سے نکل کے کرسی محشر میں بیٹھنے والے لوگوں، اس قیامت والے محشر سے پہلے اس دن مدینے کی گلیوں نے محشر دیکھا جب حسین کی بہن، جب سیدہ زہرا کی شہزادی قبر رسول سے لپٹ کے کربلا کی کہانی اپنے نانا کو سنا۔ لوگوں، لیکن یہاں سے سیدہ بطول زہرا کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو ہم آج بھول چکے ہیں، سارا درد بیان کر کے۔ پھر کوئی در رسول سے لوگوں بطول زہرا کی شہزادی کو کوئی پیغام آیا، اور میرے حسین کی بہن لوگوں پھر مدینے میں نہیں رہی۔ سجاد زین العابدین تو مدینے میں رہے، ساری زندگی کبھی مسکراہٹ لبوں پر نہیں آئی۔ اے جوانوں، ساری زندگی جن کی باتیں کھلتی رہتی ہیں، کلیجے پتھروں سے سخت ہو گئے، رونا نہیں آتا اللہ کی یاد میں۔ میرے حسین کا شہزادہ ساری زندگی آنکھیں تر رہی، اور کسی پوچھنے والے نے ایک دفعہ پوچھ لیا، سجاد عرصہ ہو گیا ہے آپ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی، ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں؟ لوگوں، میرے سجاد زین العابدین کا جواب سننا کلیجے تھام کے۔ آپ نے کہا، سوال کرنے والے مجھے بتا، یعقوب علیہ السلام کے کتنے گئے تھے جو فدائی چلی گئی تھی رو رو کے؟ ارے یعقوب کا تو ایک یوسف گیا تھا، ایک یوسف، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ابراہیم کے پوتے تھے۔ 12 سال کی جدائی اور رو رو کے آنکھیں چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی۔ فرمایا یعقوب کا ایک جدا ہوا، وہ بھی زندہ تھا،
اسی کائنات میں موجود تھا، بس بچھڑ گیا تھا۔ ارے ان کا ایک یوسف بچھڑے، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں چلی جائیں، اور سید سجاد زین العابدین کا تو کوئی بھی نہیں بچا، سارے چلے گئے۔ میں کس طرح مسکراؤں، میں کیوں نہ رو؟ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں، شہزادی نے چند دن مدینے والوں کو کربلا کے حوال سنا کے راویہ کربلا بننے کے بعد میرے حسین کی بہن نے لوگوں مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک تو شہزادی جب بھی قبر ماں پر اور قبر نانا پہ جاتی، شہزادی روتی تھی، اتنی روتی تھی کہ چپ نہیں کرتی تھی۔ اور دوسرا، لگتا ہے میرا یہ اپنا گمان اور وجدان کہتا ہے کہ شاید اماں کی قبر سے بھی آواز آتی ہوگی، نانا کی قبر سے بھی آواز آتی ہوگی، میری بیٹی، میری شہزادی۔ دمشق والوں کو یزید نے بہت غلط دین کا سبق دے دیا ہے کہ آل محمد لٹ کے وہاں پہنچے تو وہ ڈھول باجے بجائے، جا تو چلی جا، ان دمشق کی خواتین کو، ان دمشق کی بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا کر۔ وہ حضرت زینب پھر پلٹ کے واپس وادی شام میں آ گئی۔ ساری عمر میرے حسین کی بہن لوگوں اسی شام کے در و دیوار میں شام کی خواتین کو اکٹھے کر کے دمشق کی اللہ کے قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔